صفحہ نمبر ہے 236 اور 237، 236 اینڈ 237۔ واقعہ رجی۔ سیرت النبی اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واقعہ رضی۔ انہی دنوں ازل اور کارا جو دو مشہور قبیلہ تھے، یہ دونوں مشہور قبیلے تھے، ان کے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لی ہے، چند لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجیے کہ اسلام کے عقائد اور احکام سکھائیں۔ آپ نے 10 شخص ساتھ کر دیے جن کو سردار حضرت عاصم بن ثابت تھے، جن کے سردار یعنی ان کے لیڈر حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے جو عسفان اور مکہ کے وسط میں ہے، تو ان غداروں نے بد عہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کو اشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر، جن میں 100 تیر انداز تھے، ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے بڑھ کر ایک ٹیکرے پر پناہ لی۔ تیر اندازوں نے ان سے کہا کہ اتر آؤ، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ نے کہا میں کافر کی پناہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر خدا سے خطاب کیا کہ اپنے پیغمبر کو خبر پہنچا دیجئے۔ غرض وہ محض 7 آدمیوں کے لڑ کر تیر اندازوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شناخت ہو۔ قدرت خداوندی نے شہید مسلم کی یہ تحقیر گوارا نہ کی۔ شہد کی مکھیوں نے لاش پر پہرا ڈال دیا۔ قریش ناکام پھر گئے، لیکن 3 شخصوں نے، جن میں سے 2 کے نام حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ تھے، کافروں کے وعدہ پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے۔ کافروں نے بد عہدی کر کے ان کی مشقیں کس لیں اور مکہ میں جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا کہ باپ کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ چند روز انہی کے گھر میں رہے۔ ایک دن حارث کی نواسی کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ بچی کی ماں اتفاقاً کہیں سے آ گئی، دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، کانپ اٹھی۔ حضرت خبیب نے کہا کیا تو یہ سمجھی کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ہمارا یہ کام نہیں۔ خاندان حارث ان کو حرم کی حدود سے باہر لے گئے اور قتل کرنا چاہا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے اجازت دی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا دیر تک پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر یہ اشعار پڑھے، جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس پہلو قتل کیا جاؤں گا۔ یہ جو کچھ ہے خالصتاً خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ اسی زمانہ سے دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول پہلے 2 رکعت نماز ادا کر دیتا ہے۔ اس موقع پر جن تیسرے بزرگ کا ذکر ہے ان کا نام نہیں لکھا۔ ابن اسحاق نے ان کا نام حضرت عبداللہ بن طارق بتلایا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ اسی موقع پر شہید کر دیے گئے، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ ایان سے آگے چل کر مکہ کے راستے میں مقام زہران ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حارث کے بیٹے ابو سروہ، جنہوں نے حضرت خبیب کو شہید کیا تھا، بعد کو مسلمان ہوئے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ اسی زمانے سے دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں اور یہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے صاحب حضرت زید تھے، ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادہ سے خریدا تھا۔ ان کے قتل کے وقت قریش کی
قریش کے معزز سردار تماشا دیکھنے آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا، سچ کہنا، اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ بولے، خدا کی قسم، میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ صفوان کے غلام نسطات نے ان کی گردن مار دی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ یہود کی لڑائیوں سے مل جاتا ہے، اور چونکہ یہود کے واقعات اور ان کی سرگزشت تاریخ اسلام سے گوناگوں تعلقات رکھتی ہے، اس لیے ہم ان کے واقعات مستقل حیثیت سے لکھتے ہیں، اور اس غرض کے لیے کسی قدر ہم کو پیچھے زمانہ کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔